عام عقیدے کے برعکس یہ اعداد جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اصل میں عربی ہیں۔ یہ انگلش، جرمن، لاطینی یا کچھ اور نہیں ہے، یہ 100% عربی ہیں۔ تو اگر یہ عربی اعداد ہیں تو پھر ان اعداد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور اگر یہ عربی نہیں ہے تو یہ آج ہمارے پاس موجود مصحف میں کیوں پائے جاتے ہیں؟ خیر، یہ اعداد جو آج زیادہ تر عربی تحریروں اور یہاں تک کہ قرآن کریم میں بھی پائے جاتے ہیں، ہندی اعداد ہیں، یا جیسا کہ دوسرے لوگ انہیں ہندی عربی اعداد بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ عربی تحریروں میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عرب کیوں عربی اعداد استعمال نہیں کر رہے اور اس کی بجائے وہ ہندی اعداد استعمال کر رہے ہیں۔ انگریزی تحریروں میں عربی اعداد کیوں استعمال ہوتے ہیں اور یہ اعداد مصحف میں کیسے پہنچے؟ خیر، ان تمام سوالات کا جواب عربی اعداد کے اصل آغاز کی طرف واپس جاتا ہے۔ عرب کے پاس اعداد کے لیے کوئی علامتیں نہیں تھیں۔ وہ جو کرتے تھے وہ یہ تھا کہ وہ اصل میں اعداد کو حروف میں لکھتے تھے۔ تو 7 کو حروف میں 7 لکھا جاتا اور 10 کو 10 اور اسی طرح آگے بھی۔ وہ اسی کو جانتے تھے اور استعمال کرتے تھے۔ یہ وہی طریقہ بھی ہے جس طرح ہم قرآن کریم میں اعداد کو دیکھتے ہیں۔ وہ سب الفاظ میں لکھے گئے ہیں۔ وہ 1 سے لے کر 1,00,000 تک ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں 1,00,000 کا عدد کہاں بیان ہوا ہے؟ کمنٹس میں بتائیں۔ چنانچہ وہ اعداد کو الفاظ میں لکھتے تھے، لیکن جب اسلام پھیلنا شروع ہوا اور خلافت بڑی ہونے لگی تو ایک زیادہ عملی طریقے کی ضرورت پیش آئی جو مختلف حالات میں طویل حساب کتاب میں استعمال ہونے کے لحاظ سے اس ترقی کے موافق ہو۔ چنانچہ انہوں نے وہ استعمال کرنا شروع کیا جسے حساب الجمل کہتے ہیں، یا اردو میں ابجدی ہندسے، جو کہ اصل میں سامی زبانوں میں استعمال ہونے والا ایک بہت قدیم نظام ہے۔ اور اس کا بنیادی مفروضہ یہ ہے کہ ہر حرف کو اس طرح ایک مخصوص عدد دیا جاتا ہے، اور اس طرح اگر آپ 1250 کہنا چاہتے ہیں تو یہ ان حروف کا مجموعہ ہوگا، کیونکہ نون 50 کی نمائندگی کرتا ہے، را 200 کی اور غین 1000 کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے معاملات میں اس نظام میں بننے والے الفاظ اصل الفاظ ہوتے تھے جو پہلے ہی عربی میں موجود تھے، جیسے کہ مثال کے طور پر یہ 2 الفاظ۔ اور ایک ضمنی نوٹ کے طور پر اس نظام نے دراصل اسلام کے بہت سے علماء کو یہ یقین دلانے پر مجبور کیا کہ جب ہم ان ابجدی اعداد یا حساب الجمل کا اطلاق کرتے ہیں تو قرآن کریم اپنے الفاظ کے اندر خفیہ یا معجزاتی پیغامات رکھتا ہے۔ اگر آپ اس موضوع کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں جس پر ایک الگ سبق میں بحث کی جائے تو مجھے کمنٹس میں بتائیں۔ بہرحال اصل الفاظ کی شکل میں بننے والے اعداد کئی مسائل اور الجھنوں کا باعث بنے، خاص طور پر طویل تحریروں میں جہاں متن اور اعداد دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ مزید برآں اس طریقے سے ایسے اعداد کو سمجھنا کچھ وقت لیتا تھا اور اس سے کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی تھیں۔ تاہم کچھ سالوں بعد ایک ہندوستانی علم کائنات کے ماہر نے اس وقت کی خلافت کا دورہ کیا اور اپنے ایک کام میں انہوں نے اعداد کو ظاہر کرنے کے لیے ایک منفرد نظام استعمال کیا جو کہ پھر ہندی اعداد تھے۔ اس وقت اس میں 1 سے 9 تک کے اعداد کے لیے صرف 9 علامتیں تھیں، اور 0 کو اب بھی اصل لفظ صفر یا لا شیء یعنی کچھ نہیں کا استعمال کرتے ہوئے لکھا جاتا تھا۔ تو ابھی تک اس کے لیے کوئی علامت نہیں تھی، لیکن چونکہ یہ ابھی بھی اس پچھلے نظام سے ایک قدم آگے تھا جو عرب استعمال کرتے تھے، اس لیے ان اعداد کو عرب نے اپنا لیا اور بہت سے علوم اور تحریروں میں استعمال کیا۔ تاہم اگرچہ یہ نظام اس وقت ٹھیک کام کر رہا تھا، عرب کے پاس اپنا کوئی عددی نظام نہیں تھا۔ چنانچہ الخوارزمی نے، جو کہ ایک ریاضی دان تھے، اعداد کا ایک نیا نظام پیش کیا۔ یہ گننے اور اعداد کو علامت دینے کا ایک بہت ہی زبردست طریقہ تھا جو ہر شکل میں پائے جانے والے قائمہ یا حادہ زاویوں کی تعداد پر مبنی تھا۔ تو جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، 1 میں 1 زاویہ ہے،
2 میں 2 زاویے ہیں، 3 میں 3 ہیں اور اسی طرح آگے بھی۔ تو ہر عدد اپنی قیمت کی عکاسی کرتا تھا، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ عدد جس میں کوئی زاویہ نہیں تھا وہ اصل میں 0 تھا، کیونکہ یہ بنیادی طور پر صرف ایک بیضوی شکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الخوارزمی کو 0 یا کچھ نہیں کی اس علامت کو لانے والے پہلے شخص کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ اعداد بہت فطری اور منطقی تھے، لیکن عرب کی طرف سے انہیں بڑے پیمانے پر نہیں اپنایا گیا، لیکن یہ خاص طور پر مغربی حصوں بالخصوص اندلس میں قبول کیا گیا، اور وہاں سے اس نے یورپ کا راستہ تلاش کیا، جس نے پھر رومی اعداد کی جگہ لے لی، جن کے اپنے بھی کچھ مسائل تھے، اور یہ عربی اعداد وہاں بڑے پیمانے پر قبول کر لیے گئے اور آج کے دن تک استعمال ہو رہے ہیں۔ لیکن پھر عربی اعداد عرب کے درمیان اتنے مقبول کیوں نہیں ہوئے؟ خیر، پہلے تو عرب جس وقت یہ نظام متعارف کرایا گیا ان کے پاس پہلے سے ہی ایک نظام موجود تھا اور وہ بڑے پیمانے پر استعمال ہو رہا تھا، اور اسی لیے وہ تبدیلی یا الجھن پیدا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ مزید برآں سرکنڈے کے قلم اور پروں کا استعمال کرتے ہوئے لکھنے کی ان کی روایت کی وجہ سے جب اعداد کو لکھا جاتا تو ان کے زاویے غیر واضح طریقے سے لکھے جاتے، جن سے الجھن یا دوہرے معنی نکلنے کا اندیشہ ہوتا تھا، اور اس طرح یہ ہندی عربی اعداد مقبول رہے اور ان میں ایڈجسٹمنٹ ہوتی رہی، یہاں تک کہ ہم انہیں آج اس شکل میں جانتے ہیں۔ لیکن پھر بھی کچھ عرب ممالک ایسے ہیں جو آج بھی عربی اعداد استعمال کرتے ہیں۔ آخر میں یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ غیر عربی اعداد مصحف میں پہنچ گئے؟ ظاہر ہے اس کا کسی بھی طرح قرآن کریم کے نزول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آیات کے آغاز اور اختتام کے بارے میں یقیناً معلوم ہے، اور اصل میں انہیں ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے ایک آرائشی شکل سے ظاہر کیا جاتا تھا، لیکن یہ نمبرنگ جو ہم آج دیکھتے ہیں اسے بعد میں شامل کیا گیا تھا، جسے اس حساب سے شامل کیا گیا کہ اس وقت کون سا عدد سب سے زیادہ رائج تھا۔ تو یہ صرف قرآن کریم میں صورتیں اور آیات ڈھونڈنا آسان بنانے کا ایک طریقہ ہے، اور یقیناً اس کا تعلق خود قرآن کریم کے مواد سے نہیں ہے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ عربی میں قرآن پڑھنا اور سمجھنا شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا سفر یہیں سے شروع کرنا چاہیے، اور اگر آپ تجوید سیکھنا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔